اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم تر الی الذی، کیا آپ نے نہیں دیکھا اس شخص کی طرف حاج ابراہیم جس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جھگڑا کیا، حجت بازی کی، فی ربہ، اس کے رب کے بارے میں، ان آتاہ اللہ الملک، اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بادشاہی دی تھی۔ اذ قال ابراہیم، جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا، ربی الذی، میرا رب وہ ہے، یحیی و یمیت، جو زندہ کرتا ہے اور مارتا بھی ہے۔ قال، اس نے کہا، انا احیی و امیت، یہ تو میں بھی زندہ کرتا ہوں اور مارتا ہوں۔ قال ابراہیم، تو ابراہیم علیہ السلام نے پھر کہا، فإن اللہ، پس بے شک اللہ تعالیٰ، یأتی بالشمس، لاتے ہیں سورج کو، من المشرق، مشرق سے، فأتی بہا من المغرب، تو اس سورج کو مغرب سے لے کر آ، مغرب سے طلوع کر کے دیکھا۔ فبہت الذی کفر، پس مبہوت ہو گیا، حیران و پریشان ہو گیا وہ آدمی کہ جس نے کفر کیا۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ تعالی ظالموں کو ہدایت نہیں دیتے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 258 آج کے درس میں تلاوت ہوئی ہے۔ آپ نے اس کا ترجمہ سماعت فرمایا۔ سب سے پہلے ربط آیات کیا ہیں، ان آیتوں کا پچھلی آیتوں سے ربط کیا ہے، تعلق کیا ہے۔ اس سے پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان اور کفار کا ذکر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کا کارساز ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ ان ایمان والوں کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لاتا ہے۔ اور جنہوں نے کفر اختیار کیا، جو کافر ہیں، ان کے بھی اولیاء ہیں، لیکن ان کا ولی اللہ نہیں ہے، بلکہ اولیاءہم الطاغوت، طاغوت شیاطین ان کے ساتھی، جو انہیں یخرجونہم من النور الی الظلمات، جو انہیں ایمان کی روشنی میں آنے نہیں دیتے، ایمان کی روشنی سے نکال کر کفر کی اندھیروں کی طرف لے جاتے ہیں۔ گویا دو قسم کے گروہوں کا ذکر یہاں ہوا، اور قرآن مجید میں مختلف جگہ پر ان دو طبقوں کا ذکر اللہ نے فرمایا۔ ایک اولیاء الرحمن، یعنی جن کا ولی اللہ تعالیٰ خود ہے، وہ اولیاء الرحمن کہلاتے ہیں، رحمان کے دوست، ایمان والے، نیک، متقی، پرہیزگار، نماز روزہ حج زکوٰۃ کے پابند، تو سچ بولنے والے۔ اور دوسری طرف گروہ ہے اولیاء الشیطان، کافر، مشرک، منافق، اور اسی طرح گناہ کرنے والے اور اللہ کے حکموں کی حکم عدولی کرنے والے، بغاوت کرنے والے، لبرلزم لوگ، آزاد خیال لوگ، جو اسلام کے باغی ہیں، اسلام کی اس چھتری کے نیچے آنا ہی نہیں چاہتے، اس کو پسند ہی نہیں کرتے۔ تو ایسے لوگوں کو قرآن مجید نے اولیاء الشیطان کہا، جنہوں نے طاغوت کو اپنا دوست بنا رکھا۔ تو یہ پچھلی آیات میں یہ دونوں جو ہے گروہ بیان کی اللہ نے۔ تو آج کے درس سے شروع ہونے والے رکوع میں بھی اللہ جل جلالہ نے انہی دو قسم کے گروہوں کے متعلق بات کی وضاحت کے لیے تین مثالیں بیان فرمائی ہیں۔ تین مثالیں آئیں گی، ایک یہ ابراہیم علیہ السلام اور نمرود کی، آگے عزیر علیہ السلام کا واقعہ آئے گا، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایک اور واقعہ آئے گا۔ تو یہ تین مثالیں، ان میں اللہ نے اصل میں مسئلہ توحید بھی سمجھایا، اور اللہ کی جو قدرت کاملہ ہے، اللہ ہر چیز پر کامل قدرت رکھتے ہیں، یہ بھی سمجھایا۔ اور تیسرا مسئلہ اللہ نے حیات بعد الممات، مرنے کے بعد کی جو زندگی ہے، اس مسئلے کو اچھی طرح سے سمجھایا۔ یہ تین مسائل اللہ نے ان تین واقعات میں بیان فرمائے، مسئلہ توحید، اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ، اور حیات بعد الممات، مرنے کے بعد زندہ کرنا۔ اب پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت اور صنعت کو سمجھایا ہے، اور ساتھ توحید خالص کی وضاحت فرمائی۔ دوسری اور تیسری آیت میں مرنے کے بعد دوبارہ زندگی کا مسئلہ بیان فرمایا اور توحید کا ذکر کیا۔
اسی طرح ان آیات کو پہلی آیات کے ساتھ ربط ہے۔ اب یہاں کیا واقعہ بیان کیا گیا آج کے درس میں؟ دراصل حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس مناظرے کا ذکر ہے جو انہوں نے بادشاہ وقت نمرود کے ساتھ کیا، جس میں آپ نے توحید باری تعالیٰ کے متعلق دلائل دیے تھے۔ ارشاد ہوتا ہے، اللہ فرماتے ہیں الم تر الی الذی، کیا آپ نے نہیں دیکھا اس شخص کی طرف، یعنی نمرود کی طرف، حاج ابراہیم، جو ابراہیم علیہ السلام سے حجت کرتا ہے، لڑائی کرتا ہے، مناظرہ کر رہا ہے، فی ربہ، ان کے رب کے بارے میں۔ تو یہاں سے پہلی بات یہ سمجھیں، پیچھے بھی بیان ہوا الم ترا، ترا جو ہوتا ہے رأیت، یہ بنی اسرائیل کے واقعے میں بھی پیچھے گزر چکا ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں رؤیت جو ہوتی ہے، دیکھنا جو ہوتا ہے، یہ دو قسم کا ہوتا ہے، ایک رؤیت بصری ہوتی ہے، دوسرا رؤیت علمی یا قلبی ہوتی ہے۔ رؤیت بصری وہ ہے جسے آنکھوں سے دیکھا جائے اور پھر واقعہ بیان کیا جائے۔ یہاں تو حضور وہاں اس وقت موجود نہیں تھے جب ابراہیم علیہ السلام کا اور ان کا مناظرہ ہو رہا تھا نمرود کا، تو حضور نے دیکھ کے یہ علم حاصل نہیں کیا، بلکہ دوسرا ہے رؤیت قلبی یا رؤیت علمی ہے کہ علم کے ذریعے کوئی واقعہ حاصل ہو، آنکھوں سے نہ دیکھا ہو۔ تو یہاں ابراہیم علیہ السلام کا اور نمرود کا یہ جو واقعہ ہے، یہ حضور علیہ السلام کی بعثت سے، پیدائش سے تقریباً 2500 سال پہلے کا واقعہ، اس لیے رؤیت بصری کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا حضور نے آنکھوں سے دیکھا ہو۔ البتہ اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کا مشاہدہ جو ہے حضور کو علم کے ذریعے سے، نوحیھا الیک، ہم ہر واقعے کی آپ کی طرف وحی کرتے ہیں، وحی کے ذریعے ہم نے وہ واقعات آپ کو بتائے ہیں جو کسی کو پتہ نہیں۔ تو اس لیے یہاں علم ترا سے تو یہی ہوگا کہ اچھی طرح اس کا علم ہم نے آپ کو دے دیا ہے۔ اب جو آدمی آنکھوں سے دیکھ کے بھی اتنا علم اس کو نہیں ہو سکتا جتنا آپ کو ہم نے وحی کے ذریعے بتایا۔ تو اب آگے اللہ نے فرمایا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے متعلق جو ہے ابراہیم علیہ السلام سے وہ مکالمہ کیا اس نے، نمرود نے، تو وہ اصل شخص کون تھا؟ ان آتا اللہ الملک، جسے اللہ تعالیٰ نے ملک یعنی حکومت عطا کی ہوئی تھی، وہ بہرحال وقت کا بادشاہ تھا۔ اب اس شخص کے متعلق مختلف تفاسیر ہیں اور تاریخ کی کتابوں میں بھی آتا ہے کہ اس کا نام نمرود تھا، نمرود۔ اس کا باپ، اس کا نام کنعان بن کوش تھا، کنعان بن کوش، لہذا وہ نمرود ابن کنعان کہلاتا تھا۔ بعض اوقات اسے اپنے دادے کی طرف نسبت کر کے نمرود بن کوش بھی کہا جاتا ہے۔ بہرحال یہ شخص حضرت نوح علیہ السلام کے 3 بیٹوں حام، سام اور یافس میں سے حام کی نسل میں سے تھا یہ جو نمرود تھا۔ اور آپ کے علم میں یہ بات ہونی چاہیے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے جب نسل انسانی بڑھتے حضرت آدم علیہ السلام، حضرت شیس علیہ السلام اور اس طرح جو انبیاء آئے، اور کرتے کرتے حضرت نوح علیہ السلام کا زمانہ۔ نوح علیہ السلام کو آدم ثانی بھی کہتے ہیں، دوسرا آدم، وہ اس لیے کہ نوح علیہ السلام کی قوم نے جب بغاوت کی تو نوح علیہ السلام نے ان کے لیے اللہ سے عذاب مانگا، تو اللہ نے کہا کہ میں جو ہے پوری زمین سے پانی جو ہے نکالوں گا اور زمین پانی سے بھر جائے گی، ہر چیز تباہ ہو جائے گی، آپ ایک کشتی بنائیں، بڑی کشتی، اور اس کشتی میں آپ ایک ایک جوڑا پرندوں کا، جانوروں کا اور ہر چیز کا ایک ایک جوڑا بٹھا لیں، اور اپنے ایمان لانے والے لوگوں کو جو 80 82 یا 90 جتنے بھی لوگ ایمان لائے ہیں ان کو اس کشتی میں بٹھا لیں۔ اب یہ جو لوگ بچ گئے تھے، یہی بچ گئے تھے، اس سے اللہ نے نئی نسل کو شروع کیا، باقی دنیا میں جو بھی تھا وہ سب کچھ تباہ ہو۔ اور 7 مہینے یہ کشتی چلتی رہی، پوری دنیا میں پانی تھا، اور جودی پہاڑ پر 7 مہینے بعد جا کے یہ کشتی لگی۔ تو بہرحال یہاں حضور جو ہے حضرت نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے، ایک بیٹا کنعان تو غرق ہو گیا، وہ تو کافر تھا، تو 3 بیٹے اور تھے، حام، سام اور یافس۔ تو یہ ان کی نسل سے آگے پھر بندے چلے، اور جو بچ گئے تھے ان کی نسل آگے چلی، اس لیے ان کو جو ہے آدم ثانی، دوسرا آدم، چونکہ آدم علیہ السلام سے نسل شروع ہوئی انسانیت کی، تو ایک دفعہ تباہ ہو گئی، پھر نوح علیہ السلام سے دوبارہ شروع۔ تو ان کے 3 بیٹے، بعض علماء یہ لکھتے ہیں
یہ دنیا میں جو 3 قسم کے رنگ کے لوگ ہیں، ایک انتہائی کالے، سوڈان، افریقہ اور یہ علاقوں کے لوگ ہیں، یہ ایک بیٹے کا رنگ انتہائی کالا تھا تو ان کی نسل وہاں اس طرف زیادہ چلی، اور ایک بالکل گورے تھے تو آگے یہ جو بالکل گوروں کی نسل ہے تو یہ وہ چلی، ایک جو ہے مٹیالہ رنگ، سانولا رنگ جسے کہتے ہیں، تو یہ ہمارے علاقے جو ہیں ایشیا وغیرہ ان علاقوں میں یہ رنگ پایا جاتا ہے۔ تو دیکھیں یہ بھی اللہ کی قدرت دیکھیں کہ دنیا میں جو ہے ہر ملک والوں کی شکل عجیب سی ہے، چائنا والے پہچانے جاتے ہیں، جاپان والے پہچانے جاتے ہیں، ہمارے یہ ایشیا والے پہچانے جاتے ہیں، انگریز پہچانا جاتا ہے، تو یعنی یہ بھی اللہ کا ایک نظام ہے دنیا۔ تو بہرحال جو نمرود تھا یہ حام، سام اور یافس میں سے حام کی نسل سے تھا، اور اس کا پایا تخت جو ہے یہ عراق میں بابل کے مقام پر تھا۔ اس زمانے میں یہ جو بابل تھا یہ بڑا مشہور اور معروف شہر تھا، جو موجودہ ابھی بغداد ہے، بغداد سے تقریباً 70 یا 100 میل کے فاصلے پر یہ شہر تھا، اور اس شہر سے بہت سی تہذیبیں وابستہ ہیں۔ آج بھی وہاں جا کے کھنڈرات دیکھے تو بندہ حیران رہتا ہے کیسی کیسی تہذیبوں والے لوگ وہاں گزرے۔ تو نمرود جو ہے یہ کلدانی خاندان کا بادشاہ تھا، اس خاندان نے 400 سال تک حکومت کی۔ تفسیری روایات میں آتا ہے کہ نسل کے اعتبار سے یہ شخص ٹھیک نہیں تھا، تاہم یہ وہ شخص ہے جس نے سب سے پہلے سر پر تاج شاہی رکھا، یعنی اس سے پہلے بادشاہوں کے سروں پہ تاج نہیں ہوتا تھا، اسی نے سب سے پہلے اپنے سر پہ تاج رکھا، شاہی تاج کے بادشاہ کے سر پہ تاج ہونا چاہیے۔ بہرحال مفسرین اکرام فرماتے ہیں یہ بات بھی آپ کے علم میں ہونی چاہیے کہ 4 شخص ایسے گزرے ہیں دنیا میں کہ جن کی پوری دنیا پر حکمرانی تھی۔ آج بھی دیکھیں پوری دنیا پر کسی کی حکمرانی نہیں، حکمران ہوں گے بادشاہ، کوئی ایک ملک کا ہوگا، کسی نے 4 ملک اور قبضہ کر لیے ہوں گے، 5 ملکوں کا بادشاہ بن گیا ہوگا، لیکن پوری دنیا کا بادشاہ یہ پوری تاریخ کے اندر صرف 4 شخص ایسے گزرے، 2 ان میں سے مسلمان تھے اور 2 کافر گزرے۔ مسلمانوں میں ایک تو حضرت سلیمان علیہ السلام، اللہ کے نبی بھی تھے اور وقت کے بادشاہ بھی تھے، اللہ نے پوری دنیا کی حکومت، پوری دنیا کو ان کے جو ہے ماتحت کر دیا۔ تو دوسرے حضرت ذوالقرنین تھے، سورہ کاف کے اندر ان کا واقعہ آتا ہے، یسألونک عن ذی القرنین، آپ سے یہ آ کر ذی القرنین کے بارے میں سوال کرتے ہیں، پھر اللہ نے پورا رکوع انہی کے بارے میں بیان فرمایا۔ تو یہ 2 مسلمان تھے، سلیمان علیہ السلام اور ذوالقرنین، اور کفار میں ایک یہ نمرود تھا جن کا بھی تذکرہ چل رہا ہے، اور دوسرا بخت نصر تھا، بخت نصر۔ تو یہ اس کا ذکر بھی سورہ بنی اسرائیل میں آگے آیا ہے۔ تو اس شخص نے بنی اسرائیل کو بالکل برباد کر دیا اور ذلیل کر دیا تھا۔ تو یہ 4 آدمی گزرے ہیں جن کو ایک ہی وقت میں پوری دنیا کی بادشاہت دی گئی۔ اب یہاں اگلا سوال پیدا ہوتا ہے یہ مناظرہ کب ہوا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اور نمرود کا؟ اس بات میں اختلاف ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نمرود کے ساتھ مناظرہ ان کے آگ میں ڈالے جانے سے پہلے ہوا یا بعد میں ہوا۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ واقعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے آگ میں ڈالے جانے سے پہلے کا ہے۔ جو ہی ابراہیم علیہ السلام جوان ہوئے انہوں نے اللہ کی توحید کی تبلیغ شروع کر دی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اوائل عمر سے، شروع عمر سے ہی، بچے ہی تھے ابھی، تو رشد و ہدایت عطا کر دی تھی۔ قرآن پاک میں موجود ہے، اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ، کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو ابتدا ہی سے رشد و ہدایت دے دی۔ آپ کے والد جو آزر تھے، ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام آزر تھا، یہ سرکاری ملازم تھے۔ سرکار کیا تھی اس وقت؟ نمرود کی تھی، تو نمرود کے ہی ملازم تھے، اور اس کے علاوہ وہ اس بڑے بت خانے کے انچارج بھی تھے ان کے والد، کہ جسے سرکاری بت خانہ کہہ لیں، بادشاہ کے حکم سے اسے قائم کیا گیا تھا۔ تو یہ مناظرہ اس وقت ہوا، اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا۔ لیکن دوسرے نمبر پر بعض دوسرے مفسرین کی تحقیق یہ ہے کہ مذکورہ مناظرہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو ہوا وہ آگ میں ڈالے جانے کے بعد ہوا۔ یہ دونوں تفسیریں موجود ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کے آگ سے زندہ بچ جانے کا جو معجزہ تھا وہ دیکھ کر بھی جو ہے لوگ ایمان آپ پر نہیں لائے، صرف آمن لہو لوط، قرآن نے کہا صرف حضرت لوط علیہ السلام کے علاوہ کسی نے آپ کی تصدیق نہیں کی۔ البتہ گھر میں آپ کی جو بیوی تھی حضرت سارہ تو رضی اللہ تعالی عنہا،
تو وہ جو ہے ایمان لائیں، انہوں کو ایمان کی دولت حاصل ہوئی۔ تو ان ایام میں مفسرین کا دوسرا گروہ کہتا ہے یہ مناظرہ ہوا۔ آخر وہ وقت بھی آیا جب ابراہیم علیہ السلام کو اپنا وطن بابل بھی چھوڑنا پڑا، اور اس سفر میں آپ کے ہمراہ صرف حضرت لوط علیہ السلام اور آپ کی بیوی تھی۔ آپ عراق سے چل کر فلسطین پہنچے، وہاں اپنے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام کو جو ہے تبلیغی مشن میں بحر لوط کے ساتھ ساتھ جو بستیاں تھیں ان کے کنارے متعین کیا۔ پھر آپ وہاں سے مصر چلے گئے، مصر پہنچے، وہاں مصر سے پھر مکہ مکرمہ پہنچ کر بیت اللہ شریف کی تعمیر کی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، اور اپنے فرزند حضرت اسماعیل علیہ السلام کو وہیں چھوڑ دیا۔ چھوڑنے کے بعد آپ پھر اکیلے فلسطین آ گئے، اور وہیں فلسطین میں ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا انتقال ہوا۔ آپ کے جو دوسرے بیٹے تھے حضرت اسحاق علیہ السلام نے وہاں فلسطین میں تبلیغی فرائض جو ہیں وہ سر انجام دیے۔ دیکھیں ایک خاندان کہاں کہاں بکھر گیا، اور اللہ کی تبلیغ کے لیے، اللہ کے دین کی دعوت کے لیے وہاں جو ہے لوط علیہ السلام بھتیجے تھے وہ وہاں بحر لوط کے ساتھ کے دریا کے کنارے بستیوں میں چلے گئے، اور جو ہے اسماعیل علیہ السلام کو مکہ چھوڑے کہ آپ بیت اللہ بنایا تو بیت اللہ کو آباد کریں، اور خود جو ہے فلسطین میں آ گئے، اور آپ کے ایک بیٹے حضرت اسحاق بھی فلسطین میں آپ کے پیچھے مشن کو جاری رکھا۔ تو یہ ابراہیم علیہ السلام۔ اب بہرحال پہلے مناظرہ ہوا ہو یا بعد میں ہوا ہو، بتانے کا مقصد یہ ہے، مفسرین کا یہاں اختلاف ہوا ہے۔ بہرحال مناظرے کا پس منظر کیا ہوا، کہ مناظرہ کیوں ہوا، وجہ کیا بنی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور نمرود کے درمیان باس و مباحثے کی نوبت کیوں پیش آئی، اس میں مولانا شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ اور شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفاسیر میں ایک مختصر نوٹ لکھا ہے۔ فرماتے ہیں کہ اس سے پہلی آیت میں اہل ایمان اور اہل کفر کا تذکرہ تھا، ان کے نور اور ظلمت کا بیان تھا، اور اب اس آیت میں اسی سلسلے میں بعض مثالیں، بعض نظیریں پیش کی گئی ہیں۔ اس پہلی نظیر میں نمرود اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے کہ جو کوئی شخص نمرود کے دربار میں جاتا تھا تو وہ سب سے پہلے اسے سجدہ کرتا تھا۔ یہاں سے بات شروع ہوئی کہ اس کی ایک عادت تھی، اس نے یہ آرڈر جاری کر دیا تھا میرے دربار میں جو بھی آئے گا سب سے پہلے مجھے سجدہ کرے، اس کے بعد اپنی حاجت سامنے رکھے کہ کیا مسئلہ ہے، کیا پریشانی۔ جب ابراہیم علیہ السلام نمرود کے دربار میں پہنچے تو آپ سے بھی سجدے کی توقع کی گئی کہ وہ اسی طرح آئیں گے، سجدہ کریں گے، مگر آپ نے نمرود کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا، جس پر مناظرے کی مذکورہ صورت جو ہے وہ پیش آئی ہے۔ نمرود کا واقعہ تاریخ کی تمام پرانی کتابوں میں ملتا ہے، مگر محض تاریخی روایات پر انحصار یاد رکھے نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ تاریخ میں ہر قسم کے واقعات بغیر تحقیق، بلا تحقیق نقل کر دیے جاتے۔ پرانے مورخین میں ابن خلدون گزرے ہیں، امام ابن خلدون، تو ان کو بڑا اونچا مقام حاصل ہے، یہ 8ویں صدی ہجری میں پیدا ہوئے ہیں اور تاریخ کے امام تصور کیے جاتے ہیں۔ انہوں نے تاریخ کا ایک ضخیم مقدمہ بھی لکھا ہے جس میں تاریخ کے مختلف موضوعات پر انہوں نے بہت اچھی بات کی ہے۔ تو اس مقدمے نے پوری دنیا کو تاریخ کا فلسفہ سکھا دیا۔ یورپ اور ایشیا کے جتنے بھی مورخین ہیں، تاریخ لکھنے والے ہیں، وہ ابن خلدون کے ہی شاگرد ہیں۔ خود قاضی بھی تھے، ایک بہت بڑے عالم بھی تھے، مگر تاریخی روایات کی صحت کے متعلق ان پر بھی مکمل انحصار نہیں کیا جا سکتا۔ امام طبری جو ہے ان کی تاریخ بھی ملتی ہے، وہ بھی صحیح ہے، اور غلط ہر قسم کے واقعات وہاں بھی ملتے ہیں۔ بہرحال تاریخ دان، اسی طرح ہم کہتے ہیں کہ جو صحابہ ہیں، صحابہ کو ہم تاریخ کی وجہ سے داغدار نہیں کریں گے، ان کو ہم قرآن سے پہچانیں گے۔ قرآن ان کو معاف کر رہا ہے، قرآن ان کی تعریف کر رہا ہے، قرآن ان کو ہم الساجدون کہہ رہا ہے، ہم المتقون کہہ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ قرآن کی وجہ سے ہم جو ہے اللہ نے جو ان کو خطاب دیے رضی اللہ عنہم ورضوان۔ تاریخ کو دیکھیں گے تو صحابہ کے بارے میں بہت کچھ غلط باتیں تاریخ کے اندر لکھنے والوں نے لکھی ہیں، تو اس لیے جو ہے تاریخی روایات پر اتنے جلدی اعتبار نہیں کیا جا سکتا۔ بہرحال ایک امام جو ہے امام رازی رحمۃ اللہ علیہ، وہ بھی گزرے ہیں، تو 5ویں صدی ہجری میں پیدا ہوئے۔ آپ کا وطن خراسان تھا، تو اعلیٰ پائے کے محدث تھے۔ آپ کی حدیث کی کتاب مصابیح بھی ہے، اور اس کے علاوہ مفسر قرآن بھی ہیں۔ اور بہرحال یہاں یہ جو ہے حضرت ابراہیم اور نمرود کا جو واقعہ ہوا، اس کے متعلق امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اور امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ اس زمانے کا واقعہ ہے جب ملک میں قحط پڑ گیا۔
اور لوگ بھوکوں کی وجہ سے مرنے لگے، بھوک کی وجہ سے، اس وقت نمرود کے پاس چونکہ بادشاہ تھا، غلے کا ذخیرہ موجود تھا، لوگ اس کے پاس غلہ لینے کے لیے جاتے تھے اور دربار میں پہنچ کر سب سے پہلے وہ سجدہ کرتے تھے اور پھر اپنا مدعا بیان کرتے تھے۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی نمرود کے دربار میں پہنچے، مگر آپ نے اسے سجدہ نہیں کیا۔ اس نے وجہ دریافت کی کہ لوگ سارے سجدہ کر رہے ہیں، پھر اپنا مقصد بیان کر رہے ہیں، اے نوجوان تو نے مجھے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ تو آپ نے کہا کہ میں اپنے رب کے سوا کسی دوسرے کو سجدہ جائز ہی نہیں سمجھتا، سجدہ کرتا ہی نہیں۔ نمرود نے کہا رب تو میں ہوں، وہ اپنے آپ کو رب کہلاتا تھا، لہذا مجھے سجدہ کرو۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا تم تو محض حاکم وقت ہو، صرف حاکم وقت ہو، رب نہیں ہو۔ رب وہ ذات ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، تمہارے اختیار میں یہ چیز نہیں ہے، لہذا تم رب نہیں ہو سکتے۔ اس آیت پاک میں یہی چیز بیان کی گئی ہے، اذ قال ابراہیم، جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے ربی الذی، میرا رب وہ ہے، یحیی جو زندہ کرتا ہے، وہ یمیت اور مارتا بھی ہے۔ قال، اب اس بے وقوف کو دیکھیں نمرود کو، فوراً بولا انا احیی و امید، میں بھی زندہ کرتا ہوں میں بھی مارتا ہوں، یہ تو کوئی اتنی بڑی بات نہیں۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ بھئی تو کیسے زندہ کرتا ہے، تو کیسے مارتا ہے؟ اب اس نے اپنے طاقت کے مظاہرے کے لیے 2 قیدیوں کو منگوایا، اس کی جیل میں 2 قیدی تھے، ایک ان میں سے جو ہے جس کو سزائے موت ہو چکی تھی، اب اس نے مرنا ہی مرنا تھا، ایک ان میں سے بے گناہ تھا، اس نے چھوٹنا تھا۔ اب جو بے گناہ تھا اس کو اس نے قتل کروا دیا، اور جو مجرم تھا جو ہے اس کو اس نے آزاد کروا دیا کہ آزاد ہوگا۔ کہنے لگا دیکھو میں نے جس کو چاہا زندگی دے دی، جسے چاہا موت کے حوالے کر دی، یعنی جس کی موت بنتی تھی اس کی زندگی دے دی، جس کی زندگی بنتی تھی چھوٹ بنتی تھی اس کو میں نے موت دے دی۔ ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ عقل کا ایسا اندھا آدمی ہے کہ موت اور حیات کا جو مفہوم میں اس کو سمجھانا چاہتا ہوں وہ یہ نہیں سمجھ سکتا، یہ گناہگار کو چھوڑ دینے اور بے گناہ کو قتل کر دینے کو زندگی اور موت سمجھ رہا ہے، حالانکہ زندگی کا مالک تو وہ ہے جو بے جان چیزوں میں بھی جان ڈالے اور جاندار کی جان اپنے اختیار سے قبض کر لے، اور یہ صرف اللہ تعالیٰ کے اختیار میں۔ بہرحال ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کو بے وقوف سمجھتے ہوئے اس نقطے پر مزید بحث نہیں کی، یعنی اس پر بحث نہیں کی کہ بھئی یہ تو میں تمہیں نہیں کہہ رہا تھا، اصل میں یہ کہہ رہا تھا، اس پہ بحث نہیں کی، فوراً دوسری دلیل دے دی۔ دوسری دلیل ایسی دی کہ جو ابراہیم علیہ السلام کے اس دلیل کی وجہ سے نمرود پریشان ہو گیا۔ آگے اللہ فرماتے ہیں قال ابراہیم، فوراً ابراہیم علیہ السلام نے کہا اچھا فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق، میرا رب تو سورج کو مشرق سے طلوع کرتا ہے، مشرق سے نکالتا ہے، فأت بها من المغرب، اگر تو خدا ہے اپنے آپ کو رب کہتا ہے تو سورج کو تو مغرب سے نکال کے دکھا۔ تو اب اس کے حواس درست ہو گئے، کہنے لگا ابراہیم علیہ السلام نے تو ایسا سوال کر دیا جس کے پاس کوئی جواب نہیں ہے۔ اب نتیجہ کیا ہوا؟ فبہت الذی کفر، اللہ قرآن میں کہتے ہیں نمرود مبہوت ہو گیا، ٹھیک ہے، پریشان ہو گیا، حیران ہو گیا کہ گویا اللہ نے اس کی مت مار دی، وہ لاجواب ہو گیا۔ چنانچہ اس نے مزید بحث نہیں کی، وہ سمجھ گیا کہ ابراہیم علیہ السلام سے مناظرہ جو ہے میں نے اگر مزید کیا تو بات بگڑ جائے گی اور میں جھوٹا ثابت ہو جاؤں گا، لہذا وہ خاموش ہو گیا، اس کی ہار ہو گئی۔ مفسرین بیان فرماتے ہیں اس مقام پر اس نے مزید بحث بھی کر سکتا تھا، مثلا بالفرض کہ اگر نمرود سورج کے طلوع اور غروب کے متعلق ابراہیم علیہ السلام کو یہ جواب دیتا کہ سورج کو مشرق سے تو میں طلوع کرتا ہوں، تم اپنے رب سے کہو کہ وہ مغرب سے طلوع کر کے دکھائے، یہ بھی کہہ سکتا تھا۔ لیکن ایسی صورت میں اسے یہ بات پتہ تھی، وہ بات سمجھ گیا تھا کہ یہ کوئی عام آدمی نہیں ہے، یہ اللہ کے نبی ہیں، تو اگر میں نے ان کو یہ کہہ دیا کہ سورج مشرق سے تو میں نکالتا ہوں، مغرب سے اپنے رب کے کہو، تو یقیناً اللہ تعالیٰ یہ معجزہ بھی دکھا دیں گے کہ اپنے نبی کے ہاتھوں سورج مغرب سے بھی جو ہے نکل جائے گا۔ تو اس لیے اس نے اپنی شکست کو تسلیم کر لیا، خاموش ہو گیا اور اسی میں مصلحت سمجھی۔ اب یہاں سمجھیں کہ غیر اللہ کو سجدہ کرنا یہ بالکل حرام، یہ تو پورا واقعہ آپ کے سامنے بیان ہو گیا، یاد رکھنا چاہیے۔ یہ ہمارے بر صغیر پاک و ہند میں یہ واقعہ پیش آیا ہے، بادشاہوں میں
مغل بادشاہ جہانگیر جو تھا، جہانگیر یہ بھی اپنے آپ کو سجدہ کرواتا تھا. وہ کہتا تھا جو میرے دربار میں آئے سجدہ کرے. حالانکہ یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے کہ اس کے سامنے سجدہ کیا جائے. مخلوق میں سے کسی کے لائق نہیں ہے کہ اسے سجدہ کیا جائے. حضور نے یہ بات کھل کر سمجھائی. جب صحابہ نے کہا کہ حضور ہم مختلف علاقوں کی طرف تجارت کے لیے جاتے ہیں، مختلف بادشاہوں کو دیکھتے ہیں کہ لوگ آتے ہیں ان کو سجدہ کرتے ہیں، آپ تو دو جہاں کے بادشاہ ہیں، تو اگر آپ اجازت دیں تو ہم بھی جب آپ کے دربار میں آیا کریں تو سب سے پہلے سجدہ کیا کریں. تو حضور نے فرمایا کہ نہیں، اللہ کی ذات کے علاوہ کسی کے لیے سجدہ جائز نہیں. اگر سجدہ جائز ہوتا تو میں عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے خاوند کو سجدہ کرے. تو بہرحال یہاں یہ جو جہانگیر بادشاہ گزرا ہے تو اس نے یہ رسم جاری کروائی کہ وہ اپنے آپ کو سجدہ کرواتا تھا. تو یہ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں جو ہے گزرا ہے. تو اس لیے حضرت نے مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے سجدے کی علی الاعلان مخالفت کی. انہوں نے باہر مخالفت کی، انہوں نے کہا کوئی سجدہ جائز نہیں ہے. تو بہرحال یہ آپ کی کوشش کا نتیجہ تھا کہ جہانگیر جیسا اکھڑ مزاج بادشاہ جو تھا وہ بھی اس فعل سے تائب ہو گیا، اس نے توبہ کر لی، اس کا عقیدہ درست ہو گیا. البتہ اس کی جو بیوی تھی وہ رافضیہ تھی، مگر وہ رافضیوں کا طرفدار نہیں بنا اور صحیح دین اسلام پر قائم رہا. اس کا یہ اثر ہوا کہ جہانگیر کے بعد جب شاہ جہان پیدا ہوا تو پھر آگے مزید وہ دین کی طرف راغب ہوا. پھر آگے جب اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ آئے تو ان جیسا خوف خدا رکھنے والا بادشاہ پھر پیدا نہیں ہوا، جنہوں نے اگلی پچھلی ساری کسر نکال دی. یہاں تک کہ فتاوی عالمگیری جو ہے انہوں نے 500 بڑے مفتیان کو جمع کیا اور انہوں نے کہا کہ یہ ایک فتویٰ کی کتاب لکھو، فتاوی لکھو. تو یہ فتاوی عالمگیری جو ہے یہ سلطان اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھوایا تھا. اس کے علاوہ بڑا نرم دل اور بڑا متقی اور حافظ قرآن جو ہے یہ بادشاہ گزرا. تو بہرحال جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کو سجدے سے انکار کر دیا تو وہاں ایک واقعہ اور بھی پیش آیا کہ چونکہ یہ لوگ غلہ لینے گئے تھے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی غلہ لینے گئے تھے، تو اس نے غلے سے انکار کر دیا. انہوں نے کہا کہ تجھے تو میں غلہ نہیں دوں. اب آپ کو خالی واپس لوٹنا پڑا. واپسی میں دل میں خیال آیا کہ گھر والوں کو خالی لوٹ کر میں کیا جواب دوں گا. تو آپ نے ایک کام کیا، راستے میں جو تھیلا تھا غلے کا اس میں انہوں نے ریت بھر لی کہ چلو گھر بھی جاؤں گا، گھر والوں کو معلوم ہوگا کہ خالی ہاتھ واپس نہیں آئے. تو گھر پہنچ کر تھیلا رکھ دیا اور خود سو گئے. بیوی نے سمجھا کہ آٹا لے کر آ گئے ہیں، چنانچہ وہ اٹھی تو تھوڑی دیر بعد تھیلے میں سے آٹا نکال کر روٹی تیار کی. تو جب تھیلا کھولا تو واقعی اس میں آٹا موجود تھا. اب وہ جب کھانا تیار کر دیا، ابراہیم علیہ السلام کو جگایا کہ آپ کھانا کھا لیں. تو آپ نے پوچھا یہ روٹی کس چیز سے بنائی ہے؟ بیوی نے عرض کیا کہ ابھی آپ ہی جو تھے وہ آٹا لے کے آئے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ اللہ تعالیٰ نے خاص مہربانی فرمائی ہے، یہ معجزے کا اظہار ہوا ہے. وہ ریت جو میں نے ڈالی تھی اللہ نے اس کو آٹا بنا دی. تو بہرحال یہ بھی یہاں ایک واقعہ پیش آیا تھا. امام راضی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی صفت کو سمجھنا بڑا مشکل کام ہے. وہ کمال قدرت کا مالک ہے، اس کی صفت اس کے فعل سے سمجھ میں آتی ہے، اللہ کی ذات سے نہیں فعل سے. جب کوئی عجیب اور غریب کام سرزد ہوتا ہے تو پھر پتہ چلتا ہے کہ یہ کام صرف اللہ تعالیٰ کا ہی ہے اور اس کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا. جب یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے تو پھر اس کی توحید کی پہچان ہوتی ہے کہ ایسی صفت کا مالک، کمال قدرت اور کمال صفت کا مالک صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک ہے. گویا اس سارے واقعے سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ موت اور حیات کا مالک اور نظام شمسی کو چلانے والا فقط اللہ تعالیٰ کی ذات. وہ چاہے تو بڑے سے بڑے سرکش کو لاجواب کر دے اور چاہے تو ریت کو غلے میں تبدیل کر دے. یہ سب اس کی کمال قدرت کے کرشمے ہیں جو اس کی وحدانیت پر دلالت کر رہے ہیں. آگے آخری جملہ اللہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کی صفات کو کھلی آنکھوں سے دیکھ کر بھی اگر کوئی شخص ایمان نہیں لاتا تو پھر وہ پرلے درجے کا ظالم ہے. تو اللہ کا قانون یہ ہے کہ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا، یعنی ان کی رہنمائی نہیں کرتا. پہلی آیت میں بھی گزر چکا ہے والکافرون هم الظالمون،
کہ کافر لوگ جو ہیں وہی ظالم ہیں جو اللہ کی توحید پر ایمان نہیں لاتے، وہ مشرک ہیں. اور شرک کی حقیقت یہ ہے ان الشرک لظلم عظیم، شرک بہت بڑا ظلم ہے اور اس کے مرتکب لوگ ظالم ہیں. جو لوگ شرک جیسے عظیم ظلم کے اندر پھنس جاتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو راہ راست کی طرف رہنمائی نہیں کرتا. یہ اللہ کا عام قانون ہے کہ جب تک کوئی ظلم سے تائب نہ ہو، ظلم کو چھوڑے نہیں، تو اسے ہدایت نہیں ہو سکتی. الغرض گزشتہ درس میں بیان ہونے والے اولیاء اللہ اور اولیاء شیطان کی جو مثال وہ اس درس میں بھی آ گئی کہ نمرود جو تھا یہ اولیاء شیطان کا بڑا تھا اور ابراہیم علیہ السلام اولیاء الرحمن کے بڑے تھے. تو یہ ہمیشہ ہر زمانے میں یہ دونوں گروہ باقی رہتے ہیں، لیکن اللہ جل شانہ ایمان والوں کو ہمیشہ فتح اور نصرت دیتے ہیں. تو یہاں اس واقعے کے اندر بہت سی چیزیں سمجھ میں آئیں. ایک تو اللہ کی توحید سمجھ میں آئی کہ جو کام اللہ اکیلے کر سکتے ہیں وہ کوئی آدمی نہیں کر سکتا. دوسرا، ہمیں اولیاء شیطان میں داخل نہیں ہونا چاہیے، اولیاء الرحمن میں داخل ہونا چاہیے. جو ہے قرآن پر ایمان لانا چاہیے. جو چیز بیان ہو جائے چاہے ہمیں سمجھ آئے نہ آئے، تو عالم الغیب و شہادہ اللہ کی ذات نے اس کو بیان کیا، تو اس غیب پر ایمان لانا یہ جو ہے ایمان کی اصل ہے. اللہ جل شانہ سے دعا ہے اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الامی الکریم. اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. یا اللہ ہماری کمیوں کوتاہیوں کو معاف فرمائے. یا اللہ درگزر فرمائے، صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے. یا اللہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے، اہل بیت سے، صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، اولیاء اللہ، علماء کرام کی محبت نصیب فرمائے. یا اللہ قرآن و سنت سے محبت نصیب فرمائے. قرآن و سنت کو پڑھنے، پڑھانے، سننے، سمجھنے، عمل کرنے اور ارشاد کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. یا اللہ اس کے لیے ہماری نسلوں کو قبول فرمائیے. قرآن کی خدمت کے لیے، قرآن سے محبت کے لیے، قرآن کی اشاعت کے لیے ہماری اولادوں کو اور نسلوں کو قبول فرمائیے. یا اللہ دین و دنیا کی بھلائیاں عطا فرمائیے. یا اللہ قرآن و سنت کا نظام پوری دنیا کے باطل نظاموں پر غالب فرمائیے. یا اللہ جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرمائیے، جو نہیں مانگ سکے ہمارے حق میں بہتر ہے بن مانگے عطا فرمائیے. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم